مرضی سے ہی اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہی اس کے لیے وسائل فراہم کیے، تو تم مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں اپنی مخلوق کو تہس نہس کر دوں اور برباد کر دوں؟ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس ساری کائنات کو، انسانوں کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، فرشتوں کو، بے شمار دنیاؤں کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا، اور اس تخلیق کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایک یا دو منتخب مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس مخلوق کو اس سے پوچھے بغیر، اس کی مرضی معلوم کیے بغیر اپنی مرضی سے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام وہ وسائل فراہم کیے جو اس کو اس دنیا میں آنے سے پہلے مطلوب تھے، وہ وسائل فراہم کیے جو اس دنیا میں آنے کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں، وہ وسائل بھی فراہم کیے جو یہاں سے مرنے کے بعد عالم اعراف میں اس کو ضرورت پیش آئے گی۔ عالم اعراف کے بعد جو دوسرے عالمین ہیں، نفخ صور ہے، حشر و نشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، ابد ہے، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی طرح قائم کیا ہوا ہے جس طرح آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسری صورت یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کر دیا بندوں کو، اب ان بندوں کو یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ان کو؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کریں، اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ پیدائش کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے قربت حاصل کریں، میرے بندے مجھے پہچانیں، اور میرے اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے۔ پیغمبر جو ہیں یہ غیر مکلف ہوتے ہیں۔ غیر مکلف ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا انتخاب کیا کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے یا نہ کرے، انہیں وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اختیارات دیتے، بڑے اختیار کا مطلب یہ کہ نوع انسانی میں کسی کو اختیار ہو جاتا کہ صاحب وہ پیغمبر بن جائے، رسول بن جائے، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ وہ یہ کہتے کہ صاحب ہم کیوں بنے، ہمیں ڈیوٹی کیوں دیں، ہمیں کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی اس طرح کی کہ ان کے ذہن میں سوائے اللہ کے اور سوائے اللہ کی وحدانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ ان بندوں کو جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اور کائنات میں نوع انسانی کو پیدا کیا، وہ مقصد سے بھی آشنا کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ دکھا دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے عارف ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے انہیں قرب حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ ہو گیا۔ یہ پیغمبر
1,24,000 جو کہنے میں آتے ہیں، اب اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے 1 کروڑ ہی آئے ہوں، ہو سکتا ہے 1 لاکھ سے کم آئے ہوں۔ 1,24,000 جو پیغمبر ہیں، یہ محض ایک قیاسی بات ہے، کوئی ایسی بات یقینی نہیں ملتی کہیں بھی، نہ کہیں قرآن پاک میں ملتی ہے، نہ کسی حدیث میں ملتی ہے کہ 1,24,000 ہی پیغمبر آئے ہیں۔ ایک اندازہ ہے، دنیا نے اندازہ لگایا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب تک کتنے پیغمبر آئے، اور اس دنیا کو بنے ہوئے کتنے کھربوں سال ہو گئے۔ اگر دو صدیوں میں یا 2,000 سال میں ایک پیغمبر آتا ہے تو کھربوں سال میں کتنے پیغمبر آئے ہوں گے؟ تو یہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، یہ کوئی حتمی اور یقینی فگر نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگ اس زمین پر صرف اسی کام کے لیے بھیجے کہ وہ نوع انسانی کو یہ بتائیں کہ نوع انسانی کی پیدائش کا مقصد بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ نوع انسانی اللہ تعالیٰ کو پہچانے، نوع انسانی کا اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا رابطہ اور تعلق قائم ہو جائے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تعلق اور رابطہ قائم ہو جائے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد اولیاء اللہ کی ایک لسٹ ہے، اس کے بارے میں تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں گیا کہ کتنے ہیں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یافتہ لوگوں کی اگر تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو 1400 سال میں لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ اب جتنے 1,24,000 پیغمبر آئیں، اگر ہر پیغمبر کے ساتھ 1 لاکھ ان کے وارثین شمار کر لیے جائیں تو تعداد تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد یہاں اولیاء اللہ کی آ چکی ہے۔ زمانہ جیسے جیسے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا اعلان کرنے والے لوگ مختلف انداز سے مختلف پیرایوں میں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بس ان کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ مثلا ہوا چل رہی ہے، اب ہوا کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے۔ ایک آدمی دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہوا وہاں بھی دیکھو میں کو گزر کے اس کو فائدہ پہنچا دیتی۔ ایک آدمی کھلی جگہ آگے بیٹھ جاتا ہے، وہاں بھی ہوا اس کو فائدہ پہنچا دیتی۔ اسی طرح بارش ہے، بارش جب برستی ہے تو ان پہاڑوں پر بھی برستی ہے کہ جہاں ایک گھاس کا تنکا نظر نہیں آتا۔ بارش اس جگہ بھی برستی ہے کہ جہاں زمین جو ہے وہ باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بارش کیچڑ میں بھی برستی ہے اور بارش ندی نالوں میں بھی برستی ہے۔ بارش کا یہ کام نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ مجھے برسنا چاہیے جہاں فائدہ ہو۔ بارش کا کام برسنا ہے، اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، وہ اس کو اپنی ڈیوٹی پوری کر لی۔ اسی طرح یہ جتنے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کا کام بھی یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ جو ہیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت یافتہ ہونے کے سبب ان کی جو ڈیوٹی لگ گئی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہے۔ اور ہر شخص کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ بندوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ مقصد تخلیق اس کے علاوہ ہرگز کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے،
بندے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو